بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے 100 فائدے اور فضیلت واقعہ مکمل سنیں۔ پہلا بھاگ ضرور سنیں، تبھی آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوگی۔ نمبر 21، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ ہے سب سے بہتر ہیں۔ نمبر 22، جس شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت اور ہر بیماری اور ہر پریشانی اور رزق کی تنگی سے دور کر دیں گے اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ نمبر 23، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت ہوگا اور ہر بیماری پریشانی رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 24، روزانہ نماز ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو اہل ایمان یہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے سے فرماتا ہے کہ جس دن جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہوں۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ نمبر 26، جو آدمی نماز ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت تہجد کی نماز کے برابر ہے۔ ظہر کی نماز کی پابندی کرنے والا بہت ہی سکون محسوس کرتا ہے اور ہر روز دن بھر کے کام سے میں دھیان لگتا ہے، اس لیے ظہر نہیں پڑھنے آتا ہے تو۔ نمبر 27، جو سرکس چھوڑ دے اس کا نقصان ایسا ہوگا جس کو ساجہ یا افسوس ایسا ہوگا جیسے کہ سارے رشتہ دار مر گئے ہوں اور پورا مال و دولت لٹ گیا ہو۔ نمبر 28، جو آدمی عصر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرماتے ہیں اور جس نے عصر نماز چھوڑ دی اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو اور برباد ہو گیا ہو۔ نمبر 29، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر کی نماز تو فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 30، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر دونوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کی گئی ہے مگر انہوں نے انجان کر دیا، لہٰذا سنو، جو اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ نمبر 31، ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ دن کے فرشتے آسمان کے طرح جاتے ہیں اور رات کے فرشتے واپس آتے ہیں۔ جب دن کے فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے معلوم کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہا تھا۔ جب فرشتے تعریف کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا بندہ نماز میں مشغول تھا۔ نمبر 32، اگر وہاں اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے لیے یہ وقت پڑھائی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ اس وقت نماز پڑھ کر میتھ جیسے کٹھن سبجیکٹ کو بھی پریکٹس کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 33، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے بیچ میں مانگی گئی معافی دعا قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے آپ عصر سے مغرب کے درمیان تلاوت کریں اور اس کے بعد دعا مانگا کریں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ نمبر 34، گندے جنات، ہوائی اثرات اور شیطان سے حفاظت۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آقا کا فرمان ہے، لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے اور ڈوبتا ہے اس وقت شیطان اور تمام شیاطین چیزیں باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ ان سے بچنا چاہتے تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکس، شیاطین اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ نمبر 35، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھ کر سورہ مزمل کی تلاوت کرے تو آپ کی دعا قبول ہوگی اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ نمبر 36، مغرب کی نماز پڑھنے سے آپ کی عصر سے مغرب کے درمیان کیے گئے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 37، جو شخص مغرب کی نماز پڑھے گا تو اللہ اپنی اولاد سے نفع حاصل کرنے والا ہوگا اور اس کے اولاد اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 38، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مغرب ادا کرے گا اس کو نیک اولاد ملے گی۔ نمبر 39، جس آدمی نے عشاء کی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور اس نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی، وہ بندہ ایسے ہی کہ جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔
نمبر 40، عیسیٰ کی نماز لمبی ہوتی ہے جس سے اس کو پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ کو لمبی رکعتیں پسند ہیں۔ نمبر 41، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا۔ دوستوں، عیسیٰ کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ 40 راتوں تک عیسیٰ کی نماز پڑھ لے، اس کی پہلی رکعت بھی نہ چھوٹنے پائے لوگوں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ نمبر 42، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل تہجد کی نماز ہے، اسی لیے ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے کیونکہ اس کا مرتبہ کافی اعلیٰ ہے۔ نمبر 43، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں، 4 رات تہائی پوری ہونے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے نازل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے، کیا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں دعا قبول کروں؟ کیا کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کروں؟ نمبر 44، رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو کیونکہ تم سے پچھلے امتوں کے نیک لوگوں کو بھی اس کو پڑھتے تھے اور یہ نماز تمہارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، تیسرا پارٹ جلد آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔